وہ 8 چیزوں کا ذکر کروں گا، بلاؤں اور آفتیں اور مصیبتیں اور پریشانیوں کو بچا جا سکتا ہے اور روکا جا سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسی 8 طریقے ہیں جو کہ مستند ہیں، مستند کہتے ہیں جن کا پروف ہے اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ وہ 8 طریقوں میں سے پہلا طریقہ ہے توبہ اور استغفار۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دو امانیں مجھ پر نازل فرمائی۔ دو امانیں کیا ہیں؟ ایک تو فرمایا سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، یہ پوری آیت ہے سورہ انفال کی۔ اس کے معنی یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ان پر عذاب نازل کر دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں گے اور معافی اور مغفرت مانگتے ہوں۔ تو 2 چیزیں تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے لیے 2 امانیں، جب تک میں ہوں تب تک اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ دوسرا، جب تک میری امت کے افراد توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تب بھی کیا ہے اس امت کو پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور آفت بلاؤ بھی جو ہے یہ عذاب ہی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب میں گزر جاؤں گا، میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، تو قیامت تک کے لیے تمہارے درمیان استغفار بطور امان چھوڑ جاؤں گا۔ یعنی بطور امان اب ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے جس سے ہمیں امن مل سکتا ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں اس کے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک چیز۔ دوسرا ہے تقوی اور پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا۔ اور قرآن کریم میں اس سلسلے میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو دوسری چیز ہے تقوی، پرہیزگاری۔ تقوی کیسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا۔ پرہیزگاری یعنی گناہوں سے بچنا۔ تقوی، پرہیزگاری، گناہ یہ بھی آفتوں اور بلاؤں کو روکنے کا دوسرا مثبت طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ صدقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح سویرے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ بلائیں اس سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ موت کو ٹالتا ہے، یہ سمجھ لیا جائے، یہ اتنی بڑی جرات نہ کی جائے، موت کو تو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہاں، بری موت سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے صدقہ۔ لیکن جو بعض لوگ کم فہم یا کم علم اپنی نادانی کی وجہ سے یہ کہہ جاتے ہیں کہ صدقہ موت کو ٹالتا ہے۔ موت کو تو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، موت کا جو وقت ہے وہ تو آنا ہے۔ ہاں، حدیث میں یہ آتا ہے کہ صدقہ کرنے والے کو بری موت سے بچاتا ہے۔ بری موت سے مطلب یہ کہ اس کو نہ تو کلمے کی پڑھنے کی موقع مل پاتا ہے، بلکہ ایسی موت کا صدقہ کرنے والے کو دیتا ہے جو اطمینان اور سکون کے ساتھ ہوتی ہے اور کلمے کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہرحال تو صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا طریقہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے
یہ 99 دنیاوی اور اخروی بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سے ادنا بیماری دنیاوی اور اخروی غم ہے۔ غم کو دور کرنے کا سب سے کم فائدہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا یہ کہ وہ غمگین شخص اگر اس کو پڑھے تو اس کا غم باقی نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ غم کو کم کر دے گا۔ اسی طریقے سے حضرت محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بیٹا جس کا نام اوف ہے کافروں کی طرف سے قید کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے پاس یہ کہلا بھیجو کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں بعض بزرگان دین نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ناحق کیسوں میں بند ہے جیلوں میں، ان کو یہ کہہ دیا جائے ملائی کے وقت جا کر کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، انشاءاللہ اللہ رہائی کے سامان پیدا فرما دے گا، چونکہ اللہ کے رسول کے سامنے لا حول ولا قوت اسی لیے آپ نے بتایا جب آپ کے سامنے یہ شکایت کی گئی۔ چنانچہ ایک قاصد میسنجر نے آ کر یہ پیغام اوف جو کہ مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے ان کو بتایا، تو حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پوری لگن کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ کافروں نے ان کو چمڑے کے تسموں سے یعنی چمڑے کی رسی سے، تسمہ کہتے ہیں فیتے کو جو جوتے ووتوں میں ہوتا ہے، تو چمڑے کے تسموں یعنی چمڑے کی رسی سے خوب مضبوط جکڑ رکھا تھا، باندھ رکھا تھا۔ خود بخود ایک دن وہ چمڑے کے تسمے ٹوٹ گئے، یہ ان کی قید سے چھوٹ کر باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک اونٹنی کھڑی، اس پر سوار ہو کر آنے لگے تو دیکھا کہ ان لوگوں کے جانور اونٹ وغیرہ موجود ہیں، آواز لگائی تو وہ سب ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے، کافروں کے اونٹ وغیرہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے، یہاں تک کہ وہ گھر پہنچ گئے، دروازے پر آواز دی تو ان کے والد نے یعنی مالک اشجعی نے آواز کو پہچان کر کہا کہ رب کعبہ کی قسم اوف آ گیا۔ ان کی ماں نے کہا ہائے اوف کیسے آ سکتا ہے، وہ تو قید میں جکڑا ہوا ہے، مصیبت میں گرفتار ہے۔ چنانچہ ان کے والد اور خادم دروازے کی طرف گئے تو دیکھا کہ گھر کے باہر کا سارا صحن اور آنگن اونٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا اور ان اونٹوں کے ساتھ ان کو لانے کا سارا واقعہ ذکر کیا۔ ان کے والد حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اوف کے آنے کی اور اونٹوں کو ساتھ ہکا کر لانے کی ساری تفصیل بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا ان اونٹوں سے جیسا چاہو فائدہ اٹھاؤ، وہ تمہارے لیے جائے۔ تو اس لا حول ولا قوت الا باللہ کی کیا تاثیر ہے کہ پیارے آقا اس واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی ان حالات میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے پڑھنے کا ورد رکھنا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف پریشانیوں میں مختلف کام اور اعمال بتائے ہیں تاکہ امت کے لیے اعمال کے ذریعے اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے اور اپنی پریشانیوں اور دکھوں اور بلاؤں کو دور ہونے کا راستہ کلین ہو جائے، کھل جائے، صاف ہو جائے، بلکہ اخروی ہمیشہ کی ضرورتیں پورا ہونے اور آخرت کے میں ہمیشہ رہنے والے مسائل مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی چھٹکارا ملنے کی صورت بنے۔ اور یہ وہ خصوصی راستہ ہے جو عام اسباب سے ہٹ کر ہے۔ اس راستے میں جس درجے عمل سے ضرورتوں کے پورا ہونے اور پریشانیوں کے دور ہونے کا ارشاد اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، ان پر بنیادی طور پر عمل کرنے سے جب حالات اور مصیبتوں سے ہم نکلتے ہیں تو ہمارا یقین بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی درجہ دنیا اور آخرت کے کام کے بننے میں جو آسانیاں ہونے لگتی ہیں اور اللہ کی طرف سے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔
تو یہ راستہ تو دنیا کے راستے ہیں، عمومی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں تو دیتا ہے، لیکن ان اعمال کے کرنے سے آخرت کا راستہ اور آخرت کی منزل آسان ہو جاتی ہے، جو بڑے مشقت والا عمل ہے۔ بہرحال پانچویں چیز جو ہے آیت کریمہ کا کثرت سے ورد رکھنا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں آیت کریمہ بڑی گرم ہوتی ہے، بڑی جلالی ہوتی ہے، زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن شریف کو اگر زیادہ پڑھنے سے کوئی پاگل ہوتا تو مدرسے میں پڑھنے والے حافظ جی سب کے سب پاگل ہو جاتے، لیکن یہ پاگل نہیں ہوتے بلکہ پاگل کر دیتے، اتنے شرارت کرتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کریم پر یقین کے خلاف بات ہے۔ تو آیت کریمہ کو ورد کیا جائے تو یہ مصیبتوں اور آفتوں سے اور بلاؤں سے نکلنے کا مستند اور مضبوط ذریعہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذُنُّون، نون کہتے ہیں مچھلی کو، ذُنُّون مچھلی والے، یہ حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کا لقب تھا ذُنُّون۔ تو پیارے آقا نے فرمایا ذُنُّون یعنی اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر کی ایک مچھلی کا لقمہ بن کر اس کے پیٹ میں پہنچ گئے تو اس وقت اللہ کے حضور میں ان کی دعا اور پکار یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو ہے۔ بعض لوگ کن تم پڑھ دیتے ہیں، کن تم نہیں، انی کنتو من الظالمین۔ ہاں اگر ایک کوئی لمبی دعا کرا رہا ہے، اجتماعی دعا ہو رہی ہے، تو اس وقت یہ ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ انی کنتو من الظالمین نہیں، انی کنتو ہے، کنتم نہیں ہے۔ میں تو اس کا ترجمہ کیا ہے، میرے مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جس سے رحم و کرم کی درخواست اور مدد کی التجا کروں، تو پاک اور مقدس ہے، تیری طرف سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں، میں ہی ظالم اور گناہ گار ہوں۔ جو مسلمان بندہ اپنے کسی معاملے اور مشکل میں اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہی فرمائے گا۔ اسی طرح چھٹا طریقہ درود شریف کی کثرت ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ جب رات کے 2/3 حصے گزر جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے اور فرماتے، لوگوں اللہ کی یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، ہلا دینے والی چیز آ پہنچی ہے اور اس کے بعد والی چیز آ پہنچی ہے۔ مراد یہ تھی کہ پہلے سور اور اس کے بعد دوسرے سور پھونکے جانے کا وقت بالکل قریب آ گیا، موت اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آ گئی ہے، موت اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ آ گئی ہے۔ اس پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود شریف کے لیے کتنا وقت فکس کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تمہارا دل چاہے۔ میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ 1/4 وقت؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آدھا کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو اور اگر تم زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا پھر میں اپنے یعنی جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، میں نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب میں اپنا سارا وقت اور سارا ٹائم آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری فکروں کو ختم فرما دیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں۔ 7واں طریقہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، خاص طور سے اچھے حالات میں دعا کرنا تاکہ برے حالات میں جلد دعا قبول ہو۔ جو اچھے حالات میں اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، برے حالات میں اللہ ان کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ جو لوگ اچھے حالات میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور پھر برے حالات میں اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ
ان کی پکار کا جلدی سے جواب نہیں دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، دعا کام بھی آتی ہے، دعا نفع بھی دیتی ہے ان حوادث میں، ان حادثات میں، ان بلاؤں، ان مصیبتوں اور آفتوں میں جو نازل ہو چکے ہوں، اور ان میں بھی دعا کام آتی ہے، فائدے مند ہوتی ہے، جو ابھی نازل نہیں ہوئے، ابھی حالات اور پریشانیاں نہیں آئیں، ان پریشانیوں میں بھی بس اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کیا کرو۔ پھر ایک روایت میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دے؟ وہ یہ کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا خاص ہتھیار ہے، یعنی خاص طاقت ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا تقدیر یعنی ناپسندیدہ چیز کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ تقدیر کا مطلب تقدیر نہیں، بلکہ تقدیر کا پھر وہ الگ سے تفصیل ہے، لیکن یہاں پر تقدیر سے مراد ناپسندیدہ چیز، یعنی تقدیر میں جو لکھا ہے اس سے انسان راضی ہو یہ ضروری نہیں ہے، تو یہاں مراد تقدیر سے یعنی جو چیز انسان کو ناگوار اور ناپسند ہوتی ہے اس کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو اس کو چاہیے عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں دعا زیادہ کیا کرے۔ اس کا طریقہ یہ کہ مسائل پریشانیوں اور آفتوں میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی ان مصیبتوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام رسالت پر فائز تھے، بلکہ مقام محمود پر تھے آپ، اس کے باوجود قضاء و قدر کے فیصلوں سے کتنے لرزہ رہتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یہ حفاظت اور پناہ کا کتنا محتاج سمجھتے تھے۔ یہ سارے امت کو سکھانے کے لیے تھا۔ اس کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعاذہ کی دعاؤں سے ہو سکتا ہے، جن میں جو دعائیں معصورہ ہیں، جن میں دنیا اور آخرت کا کوئی شر، کوئی فساد، کوئی فتنہ، کوئی بلا اور آفت ایسی نہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے پناہ نہ مانگی ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اعوذ سے جو دعائیں شروع ہوتی ہیں اور ان کا معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور صبح و شام کی مسنون دعائیں، حفاظتی دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور ان دو دعاؤں کا، تین دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ شدت غم کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ یہ دعا بھی پڑھی جائے۔ دوسری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ کی دعا، جس کو غم پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے جب کوئی بھاری اور بہت مشکل معاملہ پیش آ جائے تو کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ پیارے آقا نے فرمایا، قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیث میں بھی پیارے آقا نے فرمایا جب کوئی بھاری اور بہت مشکل معاملہ پیش آ جائے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کرو۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی سخت مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہو اللہ کے حضور میں وہ اس طرح دعا کرے اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم اکفنی کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ اس کا ترجمہ بہت آسان، بہت اچھا ہے۔ فرمایا اے میرے اللہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کے مالک، میری مہمات و مشکلات یعنی میری مشکلات اور مصیبتوں کو حل کرنے کے لیے تو کافی ہو جا اور حل کر دے،
جس طرح تو چاہے اور جہاں سے چاہے، تو جو ہے نجاتوں سے، مشکلوں سے، حالات سے چھٹکارا پانے کے لیے آٹھویں جو دعائیں ہیں، وہ ساتواں جو طریقہ ہے وہ دعاؤں کا ہے، اور دعائیں چاہیں وہ دعائیں مانگا کریں جو مسنون دعائیں، ان میں تاثیر ہوئے۔ آج ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے؟ مسنون دعا کے نام پر ہمیں ربنا آتنا یاد ہے، بس اللہم انی ظلمت نفسی یاد ہے، یا جو زیادہ علم والے ہیں وہ اللہم اجرنی بھی پڑھ لیتے ہیں، اور جو ہے ماں باپ کے لیے پڑھنی ہو تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھ لیتے ہیں، اور ایک آدھ دعائیں معصورہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ ربا 40 ربنا ان کو زبانی یاد کیا کریں، زبانی یاد کر لیں، اور صبح شام کی جو دعائیں وہ آپ روزانہ دیکھ کر پڑھیں گی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو وہ زبانی یاد ہو جائیں گے، لہذا ان کو مانگا کریں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان دعاؤں سے جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جو مبارک کلمات نکلے ہیں وہ اللہ کے حضور میں قبول ہو چکے ہیں، اس لیے دعائیں مسنون دعاؤں کے ذریعے سے مانگنا چاہیے۔ آٹھویں چیز اور آخری، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا۔ قرآن کریم میں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، سورہ نساء کی آیت نمبر 147 ہے۔ اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک بندہ نعمتوں پر شکر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے موقع عطا فرماتے رہتے ہیں۔ جب بندہ ناشکری کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو عذاب سے بدل دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے شکر کو حافظ کہتے ہیں، یعنی حفاظت کا، یعنی نعمتوں کی محافظ۔ اللہ والے شکر کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ کہتے ہیں، کیونکہ یہ شکر نعمتوں کی حفاظت ہو کرتی ہے، محافظ بن جاتی ہے۔ تو ان 8 طریقوں سے جب بھی حالات میں گریں، اور یہ تو دنیا ہے یا تو سکھ کے سنگم میں، جب بھی حالات میں گریں تو ان 8 طریقوں کو آپ جمع کر لیں، بہت اچھا۔ آپ یقیناً جو ہے دعا بھی کرتی ہیں، دعا بھی کریں اور مزید کرنے لگے، شکر کرتی ہیں تو مزید شکر کرنے لگے، اسی طریقے سے استغفار کرتی ہیں تو مزید استغفار کو اور بڑھا دیں، درود شریف کا معمول ہے تو اس کو اور بڑھا دیں، اسی طریقے سے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور حدیث میں آئی ہوئی دعائیں ہیں وہ پڑھیں۔ آج عام طور پہ جو قرضے کی ادائیگی کے لیے لوگ وظیفے پوچھتے، میں سمجھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ کلمات جو قرضوں کی ادائیگی کے لیے دعا کے طور پر ہیں، اس سے بہتر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے جو ہے آیت کریمہ کا ورد رکھنا چاہیے، اگر رکھتے ہیں تو کثرت سے رکھیں۔ یہ جو ہے 8 طریقے تھے، اور تقوی پرہیزگاری کریں، گناہ سے بھی بچیں خاص طور پر ان حالات میں، اور اللہ کا ڈر پیدا کریں، اور صدقہ دیا کریں، اور صدقے کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر آن اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور مصیبتوں آفتوں کو ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہم پہ نازل نہ فرما، بلکہ اپنے عفو درگزر کا معاملہ فرما کر اپنے فضل سے ہمیں آفتوں اور مصیبتوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ جی کلاس ہو گئی، کسی کو کچھ پوچھنا ہے یا ٹائم زیادہ ہو گیا؟